اب ایک اور ولی کا ذکر آتا ہے، یہ ہے حضرت خواجہ فتح بن علی موصلی، یعنی فتح موصلی، ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ عاشق جمال شہید زلال بالاتفاق ولی حضرت خواجہ فتح موصلی موصل کے بزرگان مقدمین میں سے ہیں۔ موصل ہے اصل میں عراق میں، جہاں سب سے زیادہ تیل ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو موصلی کہا جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی نے آپ کو دیکھا ہے۔ ایک دن آپ حضرت بشر حافی کے گھر گئے، کون؟ فتح موصلی، اور فرمایا اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو لاؤ۔ انہوں نے کھانا آپ کے سامنے رکھا، آپ نے ذرا سا کھایا اور باقی اپنی غلیم میں رکھ کر چلے گئے۔ ایک لڑکی نے یہ دیکھ کر کہا کہ لوگ کہتے ہیں فتح متوکلین کے امام ہیں، لیکن وہ کھانا اٹھا کر چلے گئے۔ حضرت بشر حافی نے کہا وہ تم کو سکھلا رہا ہے، کیونکہ جب توکل صحیح ہو جاتا ہے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جب تجرید درست ہو جاتی ہے، یعنی ترک یعنی تجرید درست ہو جاتی ہے، ملک سلیمان کی بھی خبر نہیں رہتی۔ یعنی جب آپ نے ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک کر دیا، اب اگر سلیمان علیہ السلام کی بھی جب ترک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام جیسے بڑے ملک کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کچھ بھی ملے ترک کر دیا اور میں جاؤ۔ اور جب تجرید درست نہیں ہوتی، بڑی ہوئی آستین کا بھی علم رہتا ہے۔ جب آپ نے ترک نہیں کیا صحیح ڈھنگ سے تو بڑی ہوئی آستین کا بھی خیال رہتا ہے کہ آستین کتنی بڑی ہے۔ نفحات الانس میں لکھا ہے، ملا جام کی کتاب ہے، نفحات الانس میں لکھا ہے کہ ایک دن آپ عید الاضحیٰ کے دن کوچہ و بازار میں پھر رہے تھے، لوگ قربانیاں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں کہ جو تیرے لیے قربان کروں، میرے پاس صرف یہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے گلے پر یہ کہہ کر انگلی اپنے گلے پر رکھی اور گر کر جان اللہ کے حوالے کر دی، ایسے گلے میں چھید کیا، یہ قربانی دے دی اللہ کے نام۔ بقرہ عید کے دن سب بکرے قربان کر رہے، فتح موصلی نے کہا اللہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تیرے نام پہ کیسے قربانی کروں؟ انہوں نے ایسے گلے میں انگلی ڈالی اور اندر اور پورا خون باہر، اور اسی وقت اللہ کے حوالے کر دیا پورا۔ اس وقت ایک ہرے رنگ کی لکیر آپ کی گردن پر دیکھی گئی، ایک گرین کلر کی لائن آپ کی گردن پہ دیکھی۔ آپ کا وصال 220 ہجری میں ہوا، رحمت اللہ تعالی۔